اللہ الرحمن الرحیم قال وسنن الطہارة غسل الیدین قبل ادخالهما الاناء اذا استيقظ المتوضئ من نومه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے فرض آگے اور طہارت یعنی وضو کی سنتیں نمبر 1 دونوں ہاتھوں کو دھونا دونوں ہاتھوں کے داخل کرنے سے پہلے برتن میں جب کہ جاگے وضو کرنے والا اپنی نوم سے صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسُنَنٌ السُنت وہ ہے کہ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواظبت فرمائی مع ترکہا احیاناً کبھی کبھار چھوڑا ہو یہ سنت موقدہ کی تعریف ہے وَسُنَنُ الطہارۃ سوال کا جواب فرض کو مفرد لانا اور سنت کو جمع لانا وہاں فرض تھا فرض الوضو یہاں سنن الطہارت مراد طہارت سے وضو تو اس طرح کیوں ہوا اشارہ کرنا ہے اس بات کی طرف کہ اجزائے طہارت کا مجموعہ بمنزل جز واحد کے ہے فرض سارے مل کر ایک شے ہے حتیٰ کہ فاسد ہو جاتا ہے وضو ایک جز کے 3 فرض ادا ہو جائے ایک رہ جائے وضو کوئی نہیں ہے برخلاف سنت کے کیونکہ فساد ایک سنت کا سنتوں سے نہیں مستلزم دوسری سنتوں کے فساد کو تو زندگی میں وہ ہمارا وضو شاید ہی ایک ہو جس میں سنتے ساری اور جائز ہے قائل کے لیے یہ کہ کہے کہ یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے اضافت بیانیہ سے اور نہیں ممکن قول اس کے ساتھ ما نحن فیہ میں خیر غسل الیدین دونوں ہاتھوں کا جزمی بات یہ ہے کہ وہ شے جو مذکور ہے کتاب میں یہ متن قدوری میں جو کتاب میں مذکور ہے بیان ہے اس شے کا جو سنت ہے جاگنے والے کے حق میں جو شک کرنے والا ہے وہ جو ارادہ کرتا ہے کہ چلو بھرے پانی سے ہاتھ ڈالے تو ظاہر یہ ہے کہ یہ اس کے لیے کیا ہے سنت ہے کہ اٹھا ہے شک ہے کو ہاتھ پر چیز نہ لگی ہو اس کے لیے ہے کہ پہلے کیا کرے دھو لے نہ کہ یہ بیان ہے یدین کے دھونے کی سنت کا اعضاء کے دھونے سے پہلے وہ جو کہ سنت ہے مستحکز وغیرہ کے لیے وہ تو مطلقاً اعضاء کو دھونا برابر ہے کہ چلو بھرنے کا ارادہ کرے یا نہ کرے تو کہتے ہیں کہ جزمی بات ہے کہ یہی مراد ہے جس کو شک ہو وگرنہ پس نہیں کوئی وجہ مقید کرنے کی بقولہ قبل ادخالہما فی الاناء اور وبقولہ اذا استیقظ دونوں سے جو ہے نا اس کو مقید کیا ہے قبل ادخالہما الاناء ذکر اناء کا یہاں واقع ہوا ہے علی عادتہم کیونکہ وہ لوگ وضو کرتے تھے برتنوں سے
کس سے؟ برتنوں سے۔ اذا استيقظ، جی یا یہ کیا ہے؟ اما تعلیقہ، بہر استغفر اللہ، بہرحال معلق کرنا ہے اس حکم کا، ہاتھ دھونے کا، استیقاظ کے ساتھ، جی پس بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اس میں اطلاق بیان کیا ہے کہ جو بھی جاگے پانی میں ہاتھ نہ ڈالے پہلے دھوئے۔ بعض فقہا وہ ہیں جنہوں نے مقید کیا ہے اس کو صورت کے ساتھ کہ جب سویا استنجا کرنے والا تھا پتھروں کے ساتھ، یا اس کا بدن پر کوئی نجس لگی تھی۔ بہرحال اگر سویا یقین کرتے ہوئے دونوں کی طہارت کا، بدن کا بھی اور استنجا بھی پانی سے کیا تھا، مستنجی بالماء تھا، تو پس اس کے لیے مسنون نہیں ہے، جی پہلے ہاتھوں کو، تو وہ اس کا مطلب ہاتھ ڈال سکتا ہے پانی میں، ہاتھ اور بعض نے کہا ہے کہ ہاتھ دھونا یہ سنت مطلقہ ہے مستحقظ وغیرہ کے لیے وضو کی، اور یہ اولا ہے۔ پیچھے بھی کتنی بار پڑھا ہے، یہ جو مشہور ہے نا بھی، اگر بے وضو دی ایک انگلی لگ گئی تو بالٹی پوری مستعمل ہوگی، یہ ہمیں ٹھوکا ٹھوکے ہے جی، یہ کوئی تعلق نہیں اس کسی گل نال جی جی، چونکہ ایک جو کتاب پڑھنی ہے تو پھر وہ مسئلہ ہے یہ جی، جب بنیاد جہالت پر ہوں تو پھر اسی طرح ہوگا جی یہ۔ اچھا جی دھیان وہ حاشیہ نمبر دیکھو، قولو و سنن نظر آ رہے ہیں، و سنن اختیار کیا ہے جمع کو یہاں افراد لائیں فرض میں، اس لیے کہ فروض اگرچہ کثیر ہیں لیکن فروض کیا ہیں؟ بین کثرت وچی، لین الفروض فی حکم الواحد، اگرچہ کیا ہیں؟ کیونکہ نہیں معتد بعض ان کے، بعض دوسروں کے فوت کے وقت برخلاف سنتوں کے۔ اب 4 رکعتیں جو نماز پڑھی ہے اس میں فرض پورے ایک بھی فرض رہ جائے نماز نہیں ہے، لیکن سنتوں کے اعتبار سے تو نماز میں جو ہے نا مسئلے پتہ نہ ہو تو کتنی سنتے رہتی، کیونکہ ہر ایک سنتوں میں سے شمار کی جاتی ہے فضیلت، اور اگرچہ نہ پائی جائے دوسری۔ و سنن طہارت، فائدہ دیا ہے سنن، پہلے فرض ہیں اب سنتے، اس سے یہ بات سمجھائی ہے کہ نہیں واجب وضو کے لیے اور نہ، اس لیے کہ وضو اور غسل یہ دونوں عبادات غیر مقصودہ ہیں، اگر واجب ہوتا تو اس کو فرض کے بعد سنتوں پہ سے پہلے بیان کرتے۔ غسل الیدین، دونوں ہاتھوں کا، یہ واقعہ ہو جائے گا فرض سے، فرض نہ ہے یہاں سے یہاں تک دھونا فرض ہے، تو جب یہ ہاتھ دھو لی ہے نا، اب بازوؤں کا دھونا جو فرض تھا وہ اتنا فرض ادا ہو گیا پہلے جی۔ فَهُوَ فَرْضٌ، تقدیم اس کی سنت ہے پہلے دھونا، لیکن اس سنت کے اندر اتنا دھونا جو فرض تھا وہ بھی ادا ہو گیا جی، وہ بھی ادا ہو گیا۔ لقول، فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اور امام قدوری نے، اور طہارت کی سنتیں دھونا ہے دونوں ہاتھوں کا، دونوں ہاتھوں کو داخل کرنے سے پہلے برتن میں، جب جاگے وضو کرنے والا اپنی نیند سے، جی فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے، اور طہارت کی سنتیں دونوں ہاتھوں کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو داخل کرنے سے پہلے برتن میں جب جاگے وضو کرنے والا اپنی نیند سے، دلیل لقوله علیہ السلام اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها 3،
فإنه لا يدري أين باتت يده۔ باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ سونیا فرمایا جب جاگے تمہارا ایک اپنی نیند سے تو پس ہرگز نہ داخل کرے اپنا ہاتھ برتن میں تاکہ دھو لے ہاتھ کو 3 مرتبہ، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہاں رات گزاری اس کے ہاتھ نے، اس کے کہاں رات گزاری۔ لقول علیہ الصلاۃ والسلام قلت اخرجہ الائمۃ الستہ فی کتبہم فلا یغمس، الحدیث مذکور فی الصحیحین، نون تاکید کے بغیر اور نون تاکید کے ساتھ، پس وہ مسند بزار میں ہے جناب ہشام بن حسان کی حدیث سے۔ فلا یغمس ظاہر ناحج کا تو دلالت کرتا ہے کس پر؟ حرمت پر، دھیان کریں جی، اور موقد کیا ہے اس کو کس نے؟ تو اب اس سے تو حرمت ثابت ہوئی، اگر ہاتھ ڈالا تو یہ حرام کام کیا اس نے، چونکہ منع جو کیا جی، لیکن یہ باب خبر واحد سے ہے۔ اب اگر ہم پہلے ہاتھوں کو دھونا فرض کر دیں تو پھر لازم آ جائے گی زیادتی کتاب اللہ پر خبریں، اور یہ تو احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے، پس ضروری ہے اسے کہ حمل کیا جائے اس ناحج کو کس پر؟ یعنی یہ بھی جو نا واجب ہے ہاتھ دھونا یا سنت ہے، لیکن اول کون وجوب ہو یہ تو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ واجب نہیں ہے تو پس ضروری ہے یہ کہ اتارا جائے وجوب سے نیچے بقدرے، پس حمل کیا ہم نے اس کو سنت پر باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ جب جاگے تمہارا کوئی ایک اپنی نیند سے تو پس ہرگز نہ داخل کرے اپنا ہاتھ برتن میں حتیٰ کہ دھوئے اس کو 3 مرتبہ، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہاں رات گزاری اس کے ہاتھ نے۔ نصب الرایا بزرگوں 4 جلداں تھلے پئیے تو اس ہدایت شریف دیاں حدیثاں دی تخریج ہے، تو اتنے لیا کے رکھ دیو تہاڈے علم وچ۔ نصب الرایا علامہ ذیلی کی ہے 4 جلدوں میں، یہ جو حدیث ہے نا ہدایت شریف میں اسی پر بالترتیب ان کی تخریج ہے، ہر حدیث پر انہوں نے بحث کی ہے اور حوالے دیے۔ پورے ہدایت شریف کے اندر جو حدیثیں ان کی تخریج میں تحقیق میں ان کی وہ 4 جلدیں ہیں، انہی 4 جلدوں کے بعد اب تک سارے لوگ انہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ علامہ ذیلی نے نصب الرایا میں یہ کہا ہے، یہاں حوالے جو آ رہے ہیں وہ نصب الرایا کے، الاؤ سنن جو ہے وہ اب کی ہے لیکن اس میں بھی ساری تحقیق نصب الرایا کی علامہ بدر الدین عینی کی ہے جی، اور علامہ طحاوی رحمہ اللہ کی ہے جی۔ تو یہ جو نیچے ہے یہ ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حدیثوں کی تخریج کی ہے، شفقت فرما لیا کریں، اس کو پڑھ لیا کریں نیچے جی، اگر مجھے حکم دے تو پھر میں وہ سارا پڑھ کر سنایا کروں گا، تو اگر آپ شفقت فرما لیں تو پڑھ لیا کریں، مہربانی کریں جی۔ باوجہ فرمان آقا حضور علیہ السلام کے جب جاگے تمہارا کوئی ایک اپنی نیند سے پس ہرگز نہ ڈبوئے اپنا ہاتھ برتن میں حتیٰ کہ دھوئے اس کو 3 مرتبہ، کیونکہ نہیں جانتا کہ کہاں رات گزاری اس کے ہاتھ میں۔ وَلِأَنَّ الْيَدَ آلَةُ التَّطْهِيرِ فَتُسَنُّ الْبِدَایَةُ بِتَنْظِیفِهَا۔ دو عقلی دلیل کہا تھا نا، عقلی دلیلیں بھی پیش کریں گے، اور اس لیے کہ ہاتھ جو ہے وہ آلہ تطہیر ہے، کیا ہے؟ نیچے بین اسطور قانون لکھا ہے،
ہر وہ شے جو اعلی تطہیر ہو پس اس کی تنظیف سے بدایت کرنی یہ مسنون ہے. پہلے اس کو صاف کریں. جو اعلی تطہیر ہے اس کو پہلے صاف کرنا یہ مسنون ہے. اور اس لیے کہ ید اعلی تطہیر ہے لہذا مسنون ہے بدایت ید کی تنظیف کے ساتھ. جی والے ان الیادا مبنا اس کا بھی اس پر ہے کہ وہ شے کہ نہیں پورا ہوتا واجب مگر اس کے ساتھ وہ بھی واجب کا موقوف علیہ بھی ہوتا ہے. جی لیکن لاکن تورکل وجوب لیکن وجوب چھوڑ دیے اس لیے کہ عضو کی طہارت حقیقتاً و حکماً دلالت کرتی ہے کس پر تو وجوب نہیں ہے اس لیے یہ مسنون ہوا. جی اور اس لیے کہ ید اعلی تطہیر ہے پس مسنون ہے بدایت ید کی تنظیف کے ساتھ. جی اور اس لیے کہ ہاتھ اعلی تطہیر ہے پس مسنون ہے بدایت ہاتھ کی تنظیف کے ساتھ. وَهَذَا الْغَسْلُ إِلَى الرُّسْغِ لِوُقُوعِ الْكِفَایَةِ بِهِ فِي التَّنظِیفِ. اچھا جی یہ ہاتھ جو پہلے دھونے کتنے دھونے ہیں تو کہتے ہیں اتنے دھونے جتنی ضرورت ہے. اور یہ دھونا اس جوڑ تک رسغ یہ گٹ یہ جوڑ اور یہ دھونا رسغ تک ہے. کیوں؟ باوجہ واقع ہو جانے کفایت کے اسی کے ساتھ صفائی میں. اب جو آگے کلی کرنی ناک میں پانی ڈالنا چہرے پر پانی ڈالنا تو دونوں ہاتھوں سے ہے تو یہ کافی ہو گیا. جی قانون لکھا ہے ہر وہ کہ واقع ہو اس کے ساتھ کفایت تو بس وہ کافی ہوتا ہے. جی جتنے کے ساتھ کفایت ہو جائے وہ کافی ہے. کافی ہے. جی اگر یہ قانون یہ ادھر تو سمجھ آیا اگر یہ اپنی زندگی پر اس کو نافذ کریں کہ یہ چیزیں جو ہیں سب سے پہلے مجرم میں بسترے کپڑے جتیاں سارا نظام برتن جتنے سے کفایت ہوتی ہے وہ کافی ہوتا ہے. اگر اس پر عمل کریں تو پاکستان میں کوئی بھی غریب نہیں ہے. بدماشیوں کی وجہ سے عیاشیوں کی وجہ سے غریب ہیں. جی یہ قانون ہر جگہ ہے نا کہ جس سے کفایت ہو وہ کافی ہو لوگوں کو سنانے کے لیے یہ قانون. اور الی الرسغ ہوا منتہل کا فندل مفصل اے جتھے جوڑ ہے. جی جوڑ تک. اور یہ غسل رسغ تک ہے باوجہ واقع ہو جانے کفایت کے اس کے ساتھ تنظیف میں. اور یہ غسل رسغ تک باوجہ واقع ہو جانے کفایت کے اس کے ساتھ کو عشر نمبر پتہ تڑکل کی ہے. جی من نو قول ہو نو میں ہی مقید کی قید مقید کرنا استقاد قید الاستقاذ یہ کیا ہے اتفاقی ہے. ماؤ پیچھے رہے گی گل معاذ خاص کیا گیا ذکر کے ساتھ تبرک حاصل کرنے کے لیے لفظ حدیث کے ساتھ. جی قال وتسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء. فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے فرمایا صاحب ہدایہ نے بدایہ میں ٹھیک ہے فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا وضو کے شروع میں یہ بھی وضو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا اللہ کا یہ بھی مسنون ہے. بتسمیۃ اللہ تعالی
امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کیا پڑھے؟ وہ یہ ہے کہ کہے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ پڑھے وضو سے پہلے کیا؟ اسلام۔ یہی منقول ہے کن سے؟ سلف سے یہی منقول ہے کہ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی السلام کو 10-12 دن پڑھو جا پک جائے گا پیرو۔ وکیلا بعض نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا جو امام طحاوی نے کہا یہ مرفوع ہے الی صاحب المعجزات، یعنی مرفوع حدیث ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العنایہ و تسمیۃ اللہ تعالی۔ جی ملا الہ داد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے تسمیۃ اللہ سے مراد ہے ذکر اللہ تعالی۔ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ انتہا۔ پس وجہ تسمیہ کی بائیں طور کے مراد اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا، اور دلیل پکڑی اس پر اس کے ساتھ کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کیا؟ یہ کہ اگر مراد لیا جائے اس سے اس کا معنی حقیقی تو پس وہ لازم ہے، تو پھر کیسی ہوگی اضافت اس کی اللہ تعالیٰ اگر بسم اللہ مراد ہو تو؟ میں کہتا ہوں اگر مراد لیا جائے تسمیہ سے نام ذکر کرنا تو یہ بعید نہیں ہے۔ فتفکر الوضو مطلب ہے کہ اللہ کا نام لینا، الحمدللہ سبحان اللہ یہ ذکر اللہ ہو گیا ہے، لیکن بھی جو کچھ منقول ہے وہ افضل ہے۔ بسم اللہ سبحان اللہ۔ الوضو وضو بضم لغتاً نظافت ہے وضو، شرع شریف میں وضو نظافت مخصوصہ کی، یعنی چہرے کا، ہاتھوں کا، پاؤں کا دھونا اور سر کا، شرع شریف میں وضو اس کو کہتے ہیں۔ وہ سنتے مستحبات ہیں، اور بالفتح اگر ہو وضو ہو تو پانی وہ جس کے ساتھ وضو کیا جاتا ہے۔ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا وضو کی ابتدا میں۔ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا وضو کے ابتدا میں، لقولہ علیہ السلام لا وضوء لمن لم یسمی۔ دلیل رواہ ترمذی و احمد و ابو داود بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نہیں وضو اس کا جس نے اللہ کا نام نہیں لیا۔ جی آگے پڑھ بل والمراد به نفی الفضیلۃ والاصح انها مستحبۃ وان سماها فی الکتاب سنۃ۔ شاباش ہے، چلو جی۔ علامہ صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا لا وضوء، ایک ہے شے کی نفی پہ وضو ہوا ہی نہیں ہے تو یہ مراد نہیں ہے، بلکہ فضیلت کی نفی ہے کہ وضو سے پہلے اگر اللہ کا نام نہیں لیا تو یہ وضو افضل نہیں ہے، یہ وضو ثواب سے خالی ہو گیا ہے جی۔ تو مراد اس سے فضیلت کی نفی ہے، مراد اس سے فضیلت کی نفی ہے۔ سنیں ہی او تلاشے نظر آ رہے ہیں، نفی الفضیلت یہ دو حاشیے نے، ایک ہے مولانا عبدالحی صاحب دے تو تھلے دوجا نمبر لگے نو تھلے وے دسدا پہ، اس تو تھلے حدیثاں دی تخریج لگی ہے، اس تو تھلے بھی علاوہ سنن دے کہ نواں حاشیہ لایا دسنے واسطے، جس حدیث تو کوئی اعتراض کیتا ہوں تو جواب دیتا ہے جی۔ بگڑا لا وضوء لمن لم یسم اللہ تعالی، وہ نیچے جو حدیث ہے نا جو حافظ صاحب نے کہتے ہیں لم اجد ہو بہذا اللفظ، کہا ہے نا لم اجد ہو، اس کو نیچے لے جائیں۔ قال فی الائے سنن وفی الترغیب للحافظ منذری
قال الامام ابو بکر بن ابی شیبہ ثابت لنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا وضوء لمن لم یسم اللہ. تو لام جد کیسی ہوئی جی؟ وہاں کذا ذاکر و حافظ ابن حجر خود انہوں نے تلخیص الحبیر میں یہ ذکر کیا دوسری جگہ میں جی اے شاباش ہے جی. اور سے نا خوش طبی اس نے بھی یہ شافی ہیں، ان کی جو تخریج حدیثوں کی وہ ساتھ چھپ رہی ہے شروع سے. تو جو نصب الرایہ میں ہے ان کی تخریج چھاپنی تو وہ ساتھ چاہیے نا جی. تو یہ وہ چھاپی ہے جہاں ہر جگہ کہتے ہیں لم مسجد دو اس لفظ کے ساتھ. میں نے اگر وہاں ایک لفظ بھی نہیں ہے وہ اس کا معنی موجود ہے، معنی روایت بالمعنی ہے، تو یہ تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس کو نہیں پایا. تو عام طالب علم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث ہے ہی کو نہیں، صاحب دین نے ویسے ہی نقل کر دی ہے جی. وہ جڑا دور گزریا وہ دس رہے ہیں بھی پچھے شعور کو نہیں، تو ایتھے پہلی باری آ کے ویکھیا بھی دلیلاں کی ہوندیاں نے، تو پھر ویکھیا بھی اتنے لکھا لم مسجد تو پریشان ہو گئے یار ساڑھے دی تھڑے کو تو دلیل کو نہیں جی. اچھا جی باقی وہ پورا صفحہ بھریا ہے، ساریاں انہوں اور کتنی حدیثاں نقل کیتی ہیں جن میں ذکر ہے کہ وضو سے پہلے کیا کرنا ہے، بسم اللہ ذکر کرنی ہے. شفقت فرما دیتی کوئی نہیں. اچھا جی تو اور نفی الفضیلت لا نفی الجواز کی نفی نہیں ہے. لا نفی الجواز جواز کی نفی نہیں ہے، تاکہ لازم آ جائے زیادتی کس پر؟ بے خبر الواحد. کیونکہ خبر واحد میں تو یا ایھا الذین آمنوا فاغسلوا ہے، وہاں اللہ کا نام ذکر کرو یہ ذکر نہیں ہے. وہاں تو چہرہ دھونا، ہاتھ دھونے، پاؤں دھونے، مسح کرنا ہے جی بے خبر الواحد. اور یہ جو ہے نا ہمارے نزدیک نص پر زیادتی خبر واحد کے ساتھ یہ کیا ہوتا ہے؟ نسخ ہوتا ہے جی. اچھا اصول فقہ کی کتابیں تو پوریاں ہو گئی ہیں نا، پامیں پلاؤ تو پامیں یاد کرو، بڑی کوشش کیتی ہے جی. اگون تہاڈی مرضی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی والاصح اصح یہ ہے کہ انہا کہ یہ بسم اللہ پڑھنا کیا ہے، وَقَوْنُهَا سُنَّتًا کہ بسم اللہ پڑھنی سنت ہے، یعنی سنت موقدہ. یہ مختار ہے امام طحاوی اور امام قدوری کا. صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ صح یہ ہے کہ اگرچہ نام رکھا ہے تسمیت اللہ کا کتاب میں، یعنی اور مقدمے کیا سی پڑھایا سی کہ جہاں کتاب کہیں گے مراد کیا ہوگا؟ اگرچہ نام رکھا اس کا کتاب میں کیا؟ سنت. آگے وہ جملہ پڑھ پھر ترجمہ کریں. قبل الاستنجاء وبعدہ هو الصحیح. اچھا جی اور اللہ کا نام ذکر کرے استنجے سے پہلے بھی، لیٹرین میں کھلو کے نہیں، اس تو پہلے باہر، اور استنجے کے بعد بھی، کیونکہ بعد لأنہ حال و مباشرت الوضو. صحیح یہی ہے کہ 2 مرتبہ، صحیح یہ ہے کہ 2 مرتبہ اللہ کا نام ذکر کرے جی. سمجھے ہی انہوں سمجھو بھائی سما قبل الاستنجاء و بعدہ. دیکھ رہے ہیں بھائی اس لیے کہ استنجا بھی اور بدایت فی الوضو، وضو کے شروع میں مشروع، شروعیت بتسمیہ، وضو کے شروع میں بسم اللہ مشروع ہے جی. تو لہذا کیا ہونے چاہیے؟ اے شاباش. اچھا جی لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام قلت رویہ من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ومن حدیث سعد بن زید ومن حدیث ابی سعید خدری ومن حدیث سال بن سعد ساعدی ومن حدیث ابی صبرہ نصب الرایہ. ان میں انہوں نے سب نے کہا کہ ان صحابہ سے بھی یہ حدیث روایت ہے، یہ جو پڑھی اللہ وضو والی جی. سمجھے ہی؟ چلو جی کتوں اور اصح یہ ہے کہ تسمیہ اتوں ہی نا پیچھے رہندا ہے کیڑا؟ ہاں
ہاں لا وضوء ووجہ ذالک، یہ جو ہے نا لا وضوء، وجہ اس کی یہ ہے کہ لا ہے نفی جنس کے لیے، پس حقیقت اس لا کی تقاضا کرتی ہے یہ کہ نہ جائز ہو وضو مگر، اور اصحاب ظواہر اسی کی طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں بسم اللہ کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں ہے جی، اور بنایا انہوں نے تسمیہ کو وضو کے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ مراد اس سے فضیلت کی نفی ہے تاکہ نہ لازم آ جائے آیت الوضو کا نسخ جی۔ اے شاباش بابا جا اتو ہی نا قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نہیں وضو اس کے لیے جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی یا اللہ کا نام نہیں ذکر کیا، دونوں طرح ٹھیک ہے جی، اور مراد اس سے فضیلت کی نفی ہے، اور اصح یہ ہے کہ تسمیت اللہ مستحبہ ہے، مستحب ہے، اگرچہ نام رکھا ہے اس کا کتاب میں سنت، مطلب ہے کہ امام قدوری نے اس کو سنتوں میں ذکر کیا، یہ مطلب ہے کہ نام رکھا ہے سنتوں میں ذکر کیا، یہ مطلب ہے، چونکہ سنتوں کا جب عنوان باندھا تو جو آگے آ رہے ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ سنت ہیں جی۔ اور تسمیہ کرے استنجے سے پہلے اور استنجے کے بعد، اور بعد اس کے یہی صحیح ہے، ہو بس صحیح ہو، اعتراض ہے اس سے جو کہا گیا ہے کہ بسم اللہ صرف استنجے سے پہلے ہے، اور اعتراض ہے اس سے جو کہا گیا ہے کہ صرف استنجے کے بعد وضو کے شروع میں ہے، تو صاحب ہدایہ نے کہا صحیح یہ ہے کہ دونوں جگہ ہے، صحیح یہ ہے دونوں جگہ ہے جی۔ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نہیں ہے وضو اس کے لیے کہ نہ ذکر کیا اس نے بسم اللہ کا، اور مراد اس کے ساتھ فضیلت کی نفی ہے، اور اصح یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنی مستحب ہے، اور اگرچہ ذکر کیا ہے اس کا کتاب میں سنت، ذکر کیا ہے یا نام رکھا ہے اس کا جی، اور تسمیہ پڑھے استنجا سے پہلے اور استنجا کے بعد، یہی صحیح ہے۔ بس واقعو علیہ السلام کانا یواظب علیہ وعند فقدہ یعالج بالاصبع لانہ علیہ السلام فعل کذالک، اور مسواک کرنی وضو میں یہ بھی سنت ہے، کیا کرنی؟ یہ بھی سنت ہے جی۔ دلیل اچھا اگلی گل پڑھتے ہیں، اس لیے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مواظبت فرماتے تھے مسواک پر، سرکار وہ متفق علیہ من حدیث حذیفہ کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا قام من النوم یشوس فاہ بالسواک، اپنی شان کے مطابق اپنے منہ مبارک کو صاف کرتے کس کے ساتھ؟ اور ام المومنین سے روایتہ فرماتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے اپنے گھر مبارک میں تو بادہ اخرجہ مسلم بابو داود میں وجن آخر ام المومنین سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیدار ہوتے تھے رات سے یا دن سے مگر سرکار مسواک کرتے پہلے سے کہ جناب عبداللہ بن عمر سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آرام فرماتے تھے مگر مسواک کرتے تھے آرام فرمانے کے وقت، پس جب سرکار جاگتے تو ابتدا کرتے کس کے ساتھ؟ اخرج احمد بطیال سے ابو یعلا وان زید ابن خالد قال ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من بیتہ لشیء من الصلوات حتی یستاک اخرج طبرانی وان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل رکعتین ثم ینصرف
فیستا کو جس رات سرکار کے ساتھ رہے تھے، یہ وہ واقعہ نقل کر رہے ہیں۔ اخرجہ النسائی ابن ماجہ، باب میں اور بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ام المومنین سے وہ روایت ہے، آپ کو یاد ہوگی کہ فستنان ہی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرض موتی بالسواک الذی کان مع عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق، ان کے پاس مسواک تھی تو سرکار نے دیکھی تو ام المومنین نے کہا کہ مسواک مجھے دو، تو ام المومنین نے چبا کر وہ سرکار کو دی تھی، سرکار نے مسواک کی تھی۔ جی اے شاباش سے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ، ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں گے، اگر یہ ان کے لیے مشقت نہ تو میں حکم دیتا، یعنی مطلب ہے کہ فرض کر دیتا، لامرتو کا مطلب ہے کہ ان پر ضروری کر دیتا، لیکن ان کے لیے مشقت ہو جاتی۔ مسلم شریف میں عند کل صلاۃ ہے جی اے شاباش جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر مواظبت فرماتے تھے۔ وَعِنْدَ فَقْدِهِ، اور یہ حدیث کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ آگے لینا آ رہا ہے، اور مسواک کے نہ ہونے کے وقت معالجہ کرے انگلی کے ساتھ، مثلثات الحمزہ اسبا اسبا اسبا، تو انگلی پھیرے، اگر مسواک نہیں ہے تو کیا کرے؟ انگلی پھیرے دانتوں پر اندر باہر سب، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اس طرح سمجھے ہی اے شاباش سے، تو کہہ رہے ہیں قل تو حدیث غریب، وہ نیچے نشان لگا نہیں اس پر، روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان عند فقد السواک یعالج بالاصبع لم اجد من فعله وانما جاء من قوله فاخرج البیہقی عن انس مرفوعا، سونے فرمایا کہ کفایت کرتا ہے مسواک سے انگلیاں جی۔ اچھا، ام المومنین سے روایت آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رجل ہے کہ اس کے دانت کوئی نہیں ہے، یا ذابو فو مطلب دانت ختم ہو گئے، تو کیا مسواک کرے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی میں نے پس کیسے کرے؟ فرمایا داخل کرے اپنی انگلی اپنے منہ میں، تو انگلی پھیرے، تو یہ مسواک کے قائم مقام ہو جائے گی جی اے شاباش سے۔ اچھا جی، وہ دیکھو وہ او بس سواک جی، بس سواک ہے نا، یعنی استعمال السواک، لکڑ سنت نہیں ہے، لکڑ کا استعمال سنت ہے، یہ نہیں کہ مسواک لے کے بکسے سے رکھ چھوڑو تو سنت پوری ہوگی ہے، اس کا استعمال سنت ہے، وہ لکڑ سنت نہیں ہے۔ استعمال السواک قضا فی الکافی و فی النہایہ، یعنی استعمال کرنا مسواک کا یہ سنت ہے، مضاف محذوف ہے، اس لیے کہ سواک اور مسواک ایک ہے، اور نام ہے لکڑی کا جو کیا ہے متعین ہے، ولیل استیاق بجواؤ کوئی نہیں نا، ہاں واؤ کم خراب ہوئے، یہ تو متعینہ لل الگ دوجی باری آکھنے بعد المراجت، چلو خیر بے ظاہر ایڈے بڑھیا کتاباں پھر جی وہ تھوڑے کو یہ نسخہ ہوتا تو پھر رل کے گمراہ ہونا سی، کہ جو متعینہ لل استیاق ہے جی، اور ولیست اتنے لکھا خادہ باتوں، کڈی بڑی غلطی ہے، خشبہ سنت نہیں ہے، خشبہ اور مجبوری بھی ہوئی نسخہ میں ہی مقامت تاں ہی گل بننی، وہ تو چمکدا ہے، میں تاں ڈریا کہ جو ہے نا ایک جگہ تو دو غلطیاں جی کہ واؤ وچ آ گئی تو اگے خادبہ لکھا ہے، تو میں کہتے خادبہ کا کی مطلب ہے بھی یہ لکڑی سنت نہیں ہے، خاشابہ لکڑی سنت نہیں ہے، اصل اس کا تو ان غلطیوں کی وجہ سے جب بندہ مطالعہ کرتا چکراندہ ہے، یار گل کی جڑتی نہیں پئی کہ بڑے جی تو چلو لگے کوشش جی۔ اچھا جی، وسواک اور ہو خنصر کی موٹائی کے برابر، اور طول اس کا ایک شبر ہو، اور ویستا کو
اور مسواک کرے ارزن، جی یہ عرض تھا، دانت کا یہ طول ہے، یہ عرض ہے جی، ارزن نہ کہ طولن، لیکن کرے کس وقت؟ کلی جب کرنی ہے، تو جب کلی کرنی ہے وضو میں تو کلی کے وقت مسواک بھی کرے۔ لأنه علیہ الصلوۃ والسلام اخرج الائمہ ستہ فی کتب من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ، وقال مسلم عند کل صلاۃ انتہا، وعند النسائی فی روایت عند کل وضو نصب الرایا، جی یواظب علیہ اے مع ترک ہی، ورنہ تو واجب ثابت ہوتا ہے جی۔ دلیل کیا ہے اس پر؟ کیا دلیل ہے؟ بے دلیل، اس دلیل کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی عربی کو وضو کی، اور نہیں نقل و حدیث میں تعلیم سواک، مسواک کا ذکر نہیں ہے اس میں، تو پتہ چلا کہ پھر سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ السواک کی حاشیہ نظر آ رہے ہیں، یعنی استعمال السواک مضاف حذف کیا گیا ہے، التباس کوئی نہیں ہے، اس لیے قال فی الشرم بلالیہ ان حاشیات صحیح البخاری للفاردی، یہ نہ لکھے ہے نا کہ مسواک کے منافع سے، کہ مسواک کرنے والا بوڑھا دیر سے ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے جی، اور وَأَحْسَنُهَا، اور احسن اس کا یہ کہ وہ شفا ہے مسواک ما دون الموت کے لیے، سبحان اللہ جی۔ وہ ایک بندے نے مجھے بتایا کہ کوئی مریض گیا کسی ڈاکٹر کے پاس، 10-15 بیماریاں سنائیں، اس نے کہا نماز پڑھتا ہے؟ کہتا پڑھتا ہوں، کہتا مسواک کر، پابندی سے ہفتے کے بعد آنا جی۔ تو اس نے 5 نمازوں میں ہر وقت مسواک کرتا رہا، ہفتے کے بعد آیا، تقریباً آدھی بیماریاں ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا یار مسواک کیا کرو، سرکار نے فرمایا موت کے سوال بیماری کا علاج ہے نہیں، کلونجی بھی، سنا مکی بھی، ان چیزوں کے بارے میں یہ ہے جی یہ۔ اور یہ کہ مسواک کرنے کی وجہ سے پلسرات سے بندہ جلدی گزر جائے گا جی، انتہا۔ اور ان میں سے وہ فوائد ہیں جو شرح المنیہ وغیرہ میں ہیں کہ مسواک منہ کو پاک کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتی ہے، ملائکہ خوش ہوتے ہیں، یہ ملائکہ دائیں بائیں، اور جو پیشانی پر بیٹھا درود شریف لے جاتا ہے، یہ ان کو بو آتی ہے منہ سے، جب منہ صاف ہوگا تو ملائکہ کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے جی۔ اور نظر تیز ہوتی ہے، اور منہ کے اندر بخر حفر جی، یہ بدبو اور دانتوں کی خرابی ساری ختم ہوتی ہے، دانت سفید رہتے ہیں، جبڑے مضبوط ہوتے ہیں، کھانا ہضم ہوتا ہے، بلغم ختم ہوتی ہے، نماز میں ثواب کئی گنا ہو جاتا ہے، اور قرآن کا راستہ پاک ہو جاتا ہے۔ قرآن ہاتھ نال پڑھی دے منہ نال، تو یہ قرآن کے پڑھنے کا جو راستہ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ کتنی بڑی عظمت ہے خدا کی قسم۔ اور یہ مسواک فصاحت میں اضافہ کرتی ہے، معدے کو قوی کرتی ہے، شیطان کو ناراض کرتی ہے، کیونکہ سنت پر عمل کرنے سے شیطان کیا ہوتا ہے؟ ان کو بیماری ہے۔ اور حسنات میں اضافہ کرتی ہے، تے مرہ یہ جڑا نا جڑا کھٹے ٹکار نے پیلا پانی اس کو ختم کرتی ہے، اور سر کی رگوں کو سکون دیتی ہے، دانتوں کا درد ختم ہوتا ہے، منہ صاف ستھرا رہتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ مسواک کرنے والے کی روح آسانی سے نکلے گی۔ قال فی النہر و منافعہ، جی کہ منافع مسواک کے پہنچتے ہیں 30 سے، ادنا ان کا منہ اماطت الاذی راستے سے نہیں،
ادنا ان کا یہ ہے کہ منہ کی گندگی ختم، اماطۃ الاذی، کہ دوسروں کو جو تکلیف دینی ہے منہ کی بو سے وہ ختم، اور اعلیٰ اس کا موت کے وقت کلمہ شہادت یاد آتا ہے، رازقنا اللہ ذالک بمنہ وکرمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سارے فائدے ہیں کس کے؟ مسواک کے لیے۔ اچھا جی جی سمجھے؟ اگے جی عند فقدہ، عند کافی میں ہے جو کرا جی مسئلہ، اور نہیں قائم ہوگی انگلی مقام لکڑی کے وجود کے وقت، جی کہ جب مسواک لکڑ دی ہوندی ہے نا، کہ روح دی ہوندی ہے، کہ جب لکڑی موجود ہو نا تو اس وقت انگلی قائم مقام نہیں ہوگی، یعنی وہ جو سنت ادا ہو جائے گی وہ نہیں ہوگی۔ فَهُوَ بِظَاهِرِهِ، کہ فَهُوَ بِظَاهِرِهِ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اگر اس نے معالجہ کیا، معالجہ کیا انگلی کے ساتھ باوجود پائے جانے لکڑی کے، اور لکڑی کے ات پہ بھی کول مسواک، تو نہ ہوگا یہ مقیم للسنہ، سنت ادا، اور بعض وحشی میں ہے۔ وَأَمَّا عِنْدَ وُجُودِهَا، جب لکڑی موجود ہو تو اولا ہے، استعمال اس کا، اس لیے کہ وہ اقوا ہے اس گند کے ازالے پر جو کس پر ہوتا ہے، وہ ماں کا بیان یعنی میل کچیل، کیوں لکڑی سخت ہے انگلی سے کہ نہیں، بس یہ دلالت کرتا ہے اس پر کہ یہ جو کہا ہے نا، یہ جو اما اندا وفی بعض الواشی جو ہے کہ لکڑی استعمال کرنا اولا ہے۔ اب اس سے پتہ چلا اگر لکڑی ہے تو لیکن پھر بھی اس نے انگلی پھیری ہے تو فَهُوَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ يَقَعُ سُنَّةً، جی تو دونوں قول آ گئے جی، بعض واشی میں یہ بھی آ گیا جی، سمجھ گئے اتنا ہی سے نا۔ اور مسواک کرنا اس لیے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مواظبت فرماتے تھے اس پر، سمجھے؟ اور مسواک کے نہ ہونے کے وقت معالجہ کرے انگلی کے ساتھ، نہ انگلی پھیرے، اس لیے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اس طرح جی۔ اور مسواک اس لیے کہ آقا علیہ السلام مواظبت فرماتے تھے اس پر، اور مسواک کے نہ ہونے کے وقت معالجہ کرے انگلی کے ساتھ، اس لیے کہ آقا حضور علیہ السلام نے کیا ہے اسی طرح۔